یہ سال تھا 1911 جب فرانس کے شہر پیرس کو سخت ترین گرمی نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہر کی گلیاں محلے سنسان پڑے تھے۔ گرمی کی وجہ سے لوگ باہر آنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تب ہی ایک عجیب و غریب شخص نے ایک حیران کن اور قیمتی پورٹریٹ مونا لیزا چوری کی اور غائب ہو گیا۔ یہ پینٹنگ دنیا کی تاریخ کی مہنگی ترین پینٹنگ میں شمار کی جاتی ہے، لہٰذا فرینچ پولیس نے تحقیقات شروع کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار وہ چور نکل گیا اور پورے 2 سالوں تک اس کا آتا پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ آخر یہ چوری ہوئی تھی کیسے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہ تھی اتوار کی شام جب سورج غروب ہوا تو آخری چند ٹورسٹ لوری سے باہر نکل رہے تھے جہاں اس پینٹنگ کو رکھا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ میوزیم بند ہونے والی تھی، ایک شخص لوری کی سرکاری سفید وردی میں ملبوس یہاں میوزیم میں داخل ہوا۔ جلدی سے وہ ایک چھوٹی سی سٹوریج الماری کی طرف گیا اور وہاں داخل ہوا اور پوری رات وہاں انتظار کیا۔ یہ میوزیم اگلے دن بند تھی کیونکہ چھٹی تھی، لہٰذا اس دن بہت ہی کم ملازمین میوزیم میں گشت کرنے والے تھے۔ تو اگلی صبح ٹھیک 7:15 پر وہ چور اپنے بل سے باہر نکل آیا۔ جب اس نے آس پاس دیکھا تو پورا لور خالی پڑا تھا، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جلدی سے یہ چور وہاں پہنچا جہاں پر مونا لیزا کی پینٹنگ پڑی تھی۔ چور نے فوراً اس پینٹنگ کو دیوار سے اتارا اور اسکریو ڈرائیور کو استعمال کر کے اس پینٹنگ کو پروٹیکشن شیٹ سے نکال دیا اور اس پینٹنگ کو سفید کپڑے میں ڈھانپ لیا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا، جب وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دیکھا وہ دروازہ بند تھا۔ ایگزیکٹ اسی وقت لوری میں کام کرنے والا ایک پلمبر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ چور نے جب یہ دیکھا تو اس کے پاؤں سے ہوا نکل گئی، لیکن وہ پلمبر ان کو پہچان نہیں پایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص جو اصل میں چور تھا وہ ایک لوری کا ملازم ہے، لہٰذا اس نے چور کے لیے دروازہ کھولا اور بالکل اسی طرح چور پینٹنگ کو اپنے بازو میں لے کر فرار ہو گیا۔ یہ اتنی عجیب و غریب ڈکیتی تھی کہ کچھ ہی منٹوں میں ہوئی تھی، لیکن اس میں مزید 28 گھنٹے لگے تھے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ کوئی پینٹنگ چوری ہوئی ہے۔ اسی ہی ہفتے جب فوٹوگرافرز یہاں آئے تھے اور ان پینٹنگز کی تصویریں لے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر خالی جگہ موجود تھی، تو ان کو لگا کہ یہاں کچھ تو غلط ہوا ہے کیونکہ مونا لیزا لاپتہ تھی۔ اس دوران پولیس کو بلایا گیا اور جاسوسوں کی ایک ٹیم یہاں میوزیم آ پہنچی۔ فرانس کے تمام آنے جانے والے راستوں یعنی بارڈرز کو بند کر دیا گیا۔ جب لوری نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ ہمارے ایک قیمتی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور سوال پوچھا جانے لگا کہ آخر یہ پینٹنگ گیا تو گیا کہاں۔ پولیس کو وہ تمام چیزیں ملی جو چور نے وہاں چھوڑی، مثلاً وہ لکڑی، وہ تصویر کی فریم وغیرہ، لیکن وہاں پولیس کو چور کی فنگر پرنٹس بھی ملے۔ تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مقامی اخبارات نے کسی بھی ایسی معلومات کے لیے $250,000 کا انعام دینا شروع کیا جو انہیں اس پینٹنگ تک لے جائے۔ یہ رسپانس بہت زیادہ زبردست آیا، ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیجے۔ 2 الگ الگ گواہان نے گواہی دی کہ انہوں نے ایک آدمی کو لوری سے ایک بھاری چیز کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ان دونوں کی تفصیل بالکل مختلف تھی۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مونا لیزا کی پینٹنگ ایک کارگو ٹرین میں تھی جو بیلجیم سے گزر رہی تھی، اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ پینٹنگ ایک ایسی جہاز پر تھی جو پہلے ہی امریکہ روانہ ہو چکا ہے۔ لیکن شاید سب سے زیادہ امید افزا سسپیکٹ مشہور مصور پابلو پیکاسو تھا۔ ایک سیکٹری جو پابلو پیکاسو کو جانتا تھا، اس نے پولیس کو خط لکھا اور اعتراف کیا کہ اس نے لوری سے کئی آئیبیرین سٹیچوز چرائے ہیں، جس کا دعویٰ تھا کہ یہ سٹیچوز میں نے پیکاسو کو فروخت کیے تھے جو اسے اپنے پینٹنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب ان سٹیچوز کی سیریل نمبر چیک کی گئی تو تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعی لوری کے سٹیچوز یعنی پیکاسو کے تھے، تو فوراً اس کو گرفتار کیا گیا اور پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا۔ اسی دوران پولیس کی نظر ایک اور مشہور سسپیکٹ امریکن بینکر اور آرٹ کلیکٹر JP مورگن کی طرف بڑھی۔ جس وقت آرٹ جعلسازی ایک بڑا کاروبار تھا اور پینٹنگ کی اکثر جعلسازی کی جاتی تھی اور امریکہ میں سادہ اور جاہل لوگوں کو فروخت کیا جاتا تھا، اس وقت JP جیسے لوگ کافی مشہور ہوئے تھے۔ دعوے کے مطابق اسی JP مورگن نے ہیسٹ کا تمام پلان بنایا تھا اور پینٹنگ اسی کے پاس ہی پہنچنے والی تھی۔ امریکہ میں پولیس نے نیو یارک جانے والی کشتی کو روکا اور تلاشی لی، لیکن انہیں مونا لیزا نہیں ملی۔ دنیا بھر سے تھیوریز آتی رہی، لیکن 2 سال گزر گئے لیکن مونا لیزا کا آتا پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو مونا لیزا کو زیادہ دور نہیں لے جایا گیا تھا، بلکہ اسی لوری سے صرف 2 میل دور ایک اپارٹمنٹ میں رکھا گیا تھا۔ یہ تھی وہ اپارٹمنٹ۔ یہ ایک 29 سالہ اٹالین ونسینزو پیروگیا کا اپارٹمنٹ تھا
जो लॉरी में एक हैंड्समैन के तौर पर काम करता था। ये लॉरी की हर कमजोरी को जानता था। ये भी जानता था कि किस दिन लॉरी बंद होता है और फोटोग्राफर्स आते हैं, और इसी ने मोनालिसा के लिए प्रोटेक्टिव केस बनाया था। लॉरी से चोरी करने के बाद उसने पेंटिंग को एक ट्रंक में छुपाया था जो उसने खुद ही बनाया था। लेकिन सवाल ये है कि 2 सालों तक वो तमाम तहकीकात से बच कैसे गया। हैरत अंगेज तौर पर पेरुगिया का पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था और उनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन सिस्टम में सिर्फ उनकी दाई हाथ के फिंगरप्रिंट मौजूद थे और तस्वीर के फ्रेम पर जो फिंगरप्रिंट पाए गए थे वो उनके बाएं हाथ के थे। इसीलिए पुलिस को कोई मैच नहीं मिला। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 2 मरतबा इसी अपार्टमेंट का दौरा किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मोनालिसा उनके नाक के नीचे छुपी हुई थी। पेरुगिया को लगता था कि वो चोरी करके फरार हो जाएगा, लेकिन 2 सालों तक पेंटिंग को हॉस्टेज बनाए रखने के बाद वो बेचैन होने लगा और उसने फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट डीलर को एक गुमनाम खत लिखा। खत में उन्होंने मोनालिसा को अपने पास रखने का दावा किया और खत पर लिनार्डो के नाम से दस्तखत किए और अगले ट्रेन लेकर फ्लोरेंस चला गया। आर्ट डीलर और उनके साथी ने पेरुगिया से किसी भी होटल में मिलने पर इत्तेफाक किया। जब वो पहुंचे तो कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए और पेरुगिया ने वो ट्रंक खोला। हैरत की बात ये थी कि ये वाकई वही असली मोनालिसा थी। पेंटिंग की मजीद तस्दीक के बहाने आर्ट डीलर ने वही पेंटिंग अपने साथ लिया और वहाँ से चला गया और पेरुगिया को यकीन दिलाया गया कि उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि पुलिस उनके दरवाजे पर आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पेरुगिया ने सिर्फ 7 माह ही जेल में गुजारे और सिर्फ 10 साल बाद उनकी मौत हो गई। इस पेंटिंग के पीछे क्या था, किसने चोरी किया, वो सब उनके साथ कब्र में चला गया। लेकिन साल 1932 में एक कहानी शाया हुई जिसने उस चोरी के पीछे एक बहुत बड़ी मंसूबे का इंकशाफ किया जो कार्ल डेकर ने लिखी थी। इस शख्स ने दावा किया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो असल में इस चोरी के पीछे था, जिसका नाम था एडवार्डो डी विल्फेर्नो, जो जालसाजी का माहिर था। ये सिर्फ चोरी का मंसूबा नहीं बल्कि चोरी के बाद उनके 6 बड़े और कामिल कॉपीज बनाकर फरोख्त करने का मंसूबा था। मतलब ये कि एक तीर से 6 शिकार। उसने एक बसलाहियत फ्रेंच पेंटर को कापियां बनाने का काम सौंपा और उन्हें अमेरिका भेज दिया गया और स्टोरेज में रखा गया और पेरुगिया को चोरी का काम सौंप लिया गया। जब असली पेंटिंग चोरी कर दी गई तो खरीदारों को वो जाली पेंटिंग फरोख्त किए गए और इसी हीस्ट में शामिल तीनों ने $90 मिलियन के बराबर की रकम लेकर फरार हो गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।